السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے، اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ جن بچوں نے کام صحیح طریقے سے نہیں کیا کائنڈلی وہ اس کام کو اچھے طریقے سے کر لیں۔ کچھ نہیں سمجھ میں آتا اسکول کے نمبر پر کال کر لیں، پوچھ لیں، اپنا کام اچھے طریقے سے کریں۔ بہت سے بچوں نے انڈیکس نہیں بنائی ہے، خاص طور پر بوائز نے، کسی نے بھی نہیں بنائی ہے، تو کوشش کریں انڈیکس بنائیں۔ کاپیز میم بھی چیک کر رہی ہیں اور کاپیز پہ کمنٹس بھی دے رہی ہیں، اور جن بچوں نے اچھا کام کیا ہے انہیں اچھے کمنٹس بھی ملے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوشش کریں اپنا کام اچھے طریقے سے کریں۔ آج جو ہم سبق پڑھنے چاہ رہے ہیں اس سبق کا نام ہے گرلز گائیڈ، یعنی ہے یہ گرلز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ جس طرح بوائز کے بارے میں ہے نا اسکاؤٹ بوائز، تو یہ گرلز کے بارے میں ایسے ہی ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہے۔ گرلز گائیڈ لڑکیوں کی ایک تنظیم ہے، اس لیے قائم کی گئی ہے کہ لڑکیوں کو خاص مقاصد کے تحت تربیت دے کر انہیں مفید شہری بنایا جائے۔ اسکاؤٹ تنظیم پہلے بنی تھی اور وہ بنائی تھی سر رابرٹ بیڈن پال نے، اور پھر انہوں نے لڑکیوں کے لیے بھی اس کی ضرورت محسوس کی تو انہوں نے اپنی بہن ایگنس کی مدد سے لڑکیوں کے لیے بھی ایک تربیتی اسکیم تیار کی، اور پھر اس کا نام انہوں نے گرل گائیڈ رکھا، اور یہ ایک بڑی تنظیم بن گئی۔ اپنی مقبولیت اور اہمیت کی وجہ سے 1922 میں یہ تنظیم شاہی میثاق میں شامل ہو گئی، یعنی شاہی عہد یا کال میں۔ 1928 میں گرل گائیڈ کی عالمی ایسوسی ایشن قائم ہوئی، یعنی پوری دنیا میں، اور اس عالمی تنظیم کا ممبر ہونے کے ناطے ہر ملک اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ ان اصولوں کو تسلیم کرتا ہے جو تنظیم کے وعدے میں موجود ہیں۔ اب تنظیم کے اصول کیا ہیں؟ تنظیم کے اصول یعنی گرل گائیڈ کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ ہر لڑکی وفادار، دیانتدار اور قابل اعتماد ہو، خوش مزاج، محنتی، جفاکش ہو، اپنے برائے سب کا خیال رکھے، تمام انسانوں کی عزت و احترام کرے، اور اپنے اطوار اور وعدوں کی پاسداری میں مکمل اپنے اوپر گرفت رکھے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے گرلز گائیڈ میں؟ اس کے 3 شعبے ہوتے ہیں: براؤن گائیڈز، گائیڈز اور رینجرز گائیڈ۔ 7 سال سے 11 سال کی لڑکیاں براؤن گائیڈز میں ہوتی ہیں، اور گائیڈ میں شامل لڑکیوں کی عمر 10 سے 16 سال کے درمیان ہوتی ہے، جبکہ رینجرز گائیڈ میں وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی عمر 14 سے 20 سال کے درمیان ہو۔ ان تینوں شعبوں کے لیڈرز گائیڈز اور اسسٹنٹ گائیڈز کہلاتے ہیں۔ عالمی سطح پر اس کے 4 تربیتی مراکز ہیں، یعنی جہاں پہ تربیت کی جاتی ہے، ٹریننگ کی جاتی ہے، جو سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، میکسیکو اور انڈیا یعنی ہندوستان میں۔ یہ مراکز دولت مشترکہ کے صدر دفتر کے تحت کام کرتے ہیں، یعنی ان کی آپس میں ہی کوارڈینیشن ہوتی ہے اور یہ اس کے تحت کام کرتے ہیں۔ گرلز گائیڈ کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے، یعنی ٹریننگ کس طرح ہوتی ہے؟ لڑکیاں 1 یونٹ کی رکنیت اختیار کرنے کے بعد خود بخود تربیت پاتی چلی جاتی ہیں۔ رینجرز گائیڈ سروس کمیشن میں معاملات کو اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ جس سے لڑکیوں میں جمہوری طرز حکومت سے متعلق شعور پیدا ہو، ان کی ذمہ داریاں اور فرائض سکھائے جاتے ہیں، انہیں ارکان سے میل جول، دور دراز ملکوں کے سفر، بین الاقوامی اجتماعات یعنی دوسرے ملک میں جا کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، کیمپس اور کانفرنسوں میں شرکت کے مواقع بھی دیے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے دوسرے اس میں کانفرنس میں جانا ہوتا ہے۔ ہر گائیڈ کے پاس ہمیشہ ایک دستی کتاب ہینڈ بک رہتی ہے۔ اس دستی کتاب میں فرائض کی انجام دہی کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے، اور وہ اصول تحریر ہیں جس کے ذریعے اپنے کردار اور شخصیت میں مزید بہتری لا سکتی ہیں۔ یعنی انہیں کیا کام کرنا ہے، ان کے پاس ایک بک موجود ہوتی ہے، اس میں سب لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو گرل گائیڈ جتنی ترقی دکھاتی ہے اسی کے مطابق اسے انعام اور تمغوں سے یعنی میڈلز دیے جاتے ہیں، گولڈ میڈل یا سلور یا برونز، اس کے اکارڈنگ دیا جاتا ہے۔ یہ اصول درج ذیل ہیں، یعنی اس میں کون کون سے اصول ہوتے ہیں؟ گرل گائیڈ کا وعدہ قابل اعتماد ہے، یعنی اس نے وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ہے۔ گرل گائیڈ وفادار ہوتی ہے، اس کو ہر ممکن کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کر سکے۔ گرل گائیڈ کا فرض ہے دوسروں کے لیے مفید اور مددگار ثابت ہو، ہمیشہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور وہ ہر قسم کی مدد کے لیے تیار رہے۔ گرل گائیڈ ہر ایک کی دوست ہوتی ہے، یعنی سب کے ساتھ اس کا دوستانہ رویہ ہوتا ہے۔ گرل گائیڈ بہت نرم دل اور مہربان ہوتی ہے، جانوروں کی بھی دوست ہوتی ہے، یعنی کسی جانور کو پریشانی، مشکل، تکلیف میں دیکھے تو ان کی بھی مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ گرل گائیڈ ہمیشہ خوش و خرم رہتی ہے، یعنی ظاہری سی بات ہے، انسان خود خوش رہتا ہے تو وہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، انسان خود دکھی ہوگا تو اسے تو خود مدد کی ضرورت پڑ جائے گی۔ گرل گائیڈ احکام کی وجاوری کرتی ہے، یعنی اس کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے اپنے جو اس کے باس ہوتے ہیں یا جو بھی اس کے انسٹرکٹر ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو بھی حکم ملتا ہے اس کو وہ حکم ماننا ہی ہوتا ہے، تو وہ مطلب اچھی گرل گائیڈ ہمیشہ حکم مانتی ہے۔ گرل گائیڈ اپنی سوچ اور قول و عمل میں پاکیزہ ہوتی ہے، یعنی وہ اچھا ہی سوچتی ہے اور اچھا ہی کرتی ہے۔ گرل گائیڈ کفایت شعار ہوتی ہے، یعنی فضول خرچی نہیں کرتی، بچت کرتی ہے تاکہ مشکل وقت میں
وہ دوسروں کے کام آ سکے اور مالی طور پر بھی دوسروں کی مدد کر سکے۔ یہ ایک بچی کی ویسے کہانی تھی کہ ایک بچی کو اسکول میں بتاتے ہیں کہ گرل گائیڈ بننا ہے اور گرل گائیڈ کے لیے ہم لوگ الیکشن کر رہے ہیں سب، تو وہ اپنے گھر میں پوچھتی ہے تو اس کی خالہ سے یہ سب باتیں بتاتی ہے جو اس سبق میں موجود ہے۔ ہمارے ملک میں گرلز گائیڈ کا جو سسٹم ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے، مطلب اس طریقے سے ویسے سوشلائزیشن ہوتی ہے، مطلب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں، اور لیکن ہمارے دین میں جو ہے یہ تو ایک انگریزوں نے ایک گرل گائیڈ کا سسٹم بنایا ہے، لیکن ہمارے دین میں تو اس طریقے سے ہے کہ ہمیں تو ہر وقت دوسروں کا خیال رکھنا ہے، اپنا بھی رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی رکھنا ہے، اور ہر وقت دوسروں کے ساتھ مدد کرنی ہے، اور مشکل وقت میں اپنے بہن بھائی کا خیال رکھنا ہے۔ بہن بھائی سے مراد وہ بہن بھائی نہیں جو ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ہاں وہ بھی ہیں، ان کی بھی کرنی ہوتی ہے ہمیں مدد۔ اس کے علاوہ مسلم بہن بھائی اور نان مسلم بھی اگر ہیں تو بھی انسان ہونے کے ناطے ہمیں ان کی بھی مدد کرنی ہے اور پریشانی میں ان کے کام آنا ہے، یعنی خدمت خلق کے اس میں آتا ہے۔ تو ایک تو یہ گرلز گائیڈ سے ریلیٹڈ آپ کو نئی معلومات ملی کہ کیا کیا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ آپ گرل گائیڈ بنیں یا نہ بنیں، پھر بھی آپ یہ سب آپ کو کرنا ہی ہے کیونکہ یہ ہمارے دین میں بھی شامل ہے۔ جزاک اللہ۔